الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ وصول سے اللہ کریم آپ سب کو کاروبار مال جان میں بے حساب برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کے گھروں میں اللہ کریم اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ جو مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ کریم سب کو صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج سے انشاءاللہ ہمارے چینل کے اوپر دوست احباب کے اصرار پر کافی سارے دوست احباب نے یہ رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں قرآنی واقعات پر بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور بنائیں۔ تو انشاءاللہ آج سے یہ ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ قرآنی واقعات انشاءاللہ ہر روز اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو آپ دوست احباب نے ذوق شوق سے ان تمام ویڈیوز کو ملاحظہ فرمانا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک بھی کر دینا اور کمنٹ باکس میں پیاری سی رائے کا اظہار ضرور فرما دیا کریں۔ آپ کی رائے، آپ کا یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنا، محبتوں کا اظہار کرنا، دعائیں دینا ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے، تو جس سے انشاءاللہ ہم اور بہترین طریقے سے آپ کی خدمت کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے واقعہ کے اندر ہم جنتی لاٹھی کے بارے میں، یہ قرآن کے اندر اس واقعہ کا موجود ہے یہ واقعہ، تو آج یہ واقعہ کے اندر ہم یہی انشاءاللہ یہ واقعہ سماعت کریں گے کہ جنتی لاٹھی کی اصل اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر اور 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اس لاٹھی کے سر کے اوپر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جاتی تھی، یعنی رات کو یہ روشنی بکھیرتی ہوتی تھی، اور یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے، جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو جنت سے زمین پر اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور انجیر کی پتیاں، اور حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور جو بالکل وائٹ تھا، سفید تھا، اب یہ بلیک ہو چکا ہے، اور یہ حجر اسود جنت سے اتارا گیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو جنت سے اتاری گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس لاٹھی مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے یکے بعد دیگرے بطور میراث کے یہ لاٹھی ان کو ملتی رہی، یہاں تک کہ یہ چلتی چلتی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس یہ پہنچ جاتی ہے، جو اس وقت قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے، آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ مقدس عصا آپ کو عطا فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر کی طرف تشریف لے گئے، اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا اور منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ آئیے وہ کلام ہم بھی سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اسے اپنی بکریوں پر پتے جاڑتا ہوں، اور میں اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں، یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اس سے جو میں اور بھی بہت سارے کام، وہ یہ کام تھے کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلتا ہوں، اور اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، اور دن میں اس عصا کا درخت بن جانا جو آپ کے سر کے اوپر سایہ کرتا تھا، اور رات میں اس عصا کے اوپر 2 شاخیں تھیں جو روشن ہو جاتی تھیں اور وہ روشنی بکھیرتی تھیں، اور فرماتے ہیں اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں، بچھوؤں کو مارنا۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس عصا کا رسی بن جانا، اور اس کی دونوں شاخوں کا جو اوپر دونوں شاخیں ہوتی تھیں وہ ڈول بن جاتی تھیں، اور بوقت ضرورت وہ عصا درخت بن کے پھل دینا شروع ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی اس سے پھل بھی آپ کو میسر آتا تھا۔ اور پھر آپ اس کو کبھی زمین پر گاڑ دیتے تھے تو زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مقدس عصا، وہ مقدس لاٹھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کے اور بھی بہت سارے معجزات ہم جو واقعات رونما ہوئے فرعون کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ تب تک، جب تک نئی ویڈیو نہیں آتی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔